بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم اجوف کے قوانین شروع کر چکے ہیں۔ آج ہم اجوف کے آخری دو قانون پڑھیں گے، قویل قویلۃ والا قانون اور قولن والا قانون۔ قویل والا قانون، اس قانون کے دو حصے ہیں۔ حصہ نمبر 1، ہر وہ واو اور یا جو ایک کلمہ حقیقی یا حکمی میں جمع ہو جائے اور پہلا ان کا ساکن ہو سکون لازمی کے ساتھ، اور وہ ساکن حرف کسی دوسرے حرف سے تبدیل شدہ نہ ہو، اور ناقص میں مطلقاً خواہ دوسرے حرف سے تبدیل شدہ ہو یا نہ ہو، تو اس واو کو یا کرنا اور یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے۔ کلمہ حقیقی کی مثال جیسے سید اصل میں سید تھا، اور کلمہ حکمی کی مثال جیسے مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا۔ کلمہ حقیقی اس کلمہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جتنے الفاظ ہو وہ تمام کے تمام ایک ہی کلمے کے ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک حرف کو ہٹا دیا جائے تو کلمے کی ذات ختم ہو جائے۔ جیسے سید اصل میں سید تھا، تو اگر اس کے اندر سے کوئی ایک حرف ہٹا دیا جاتا ہے تو کلمے کی وہ ذات ختم ہو جاتی ہے۔ اور کلمہ حکمی وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں تو دو کلمے ہوں لیکن شدت اتصال کی وجہ سے ایک خاص معنی حاصل کرنے کے لیے ان کو اکٹھا کر لیا گیا ہو۔ اگر ان کو الگ الگ کر لیا جائے تو جس مقصد کے لیے ان کو اکٹھا کیا ہے وہ مقصد فوت ہو جائے اور کلمے کی ذات پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ جیسے مسلمیہ، یہ اصل میں مسلمون نہ تھا، لیکن جب مسلمون کا اضافت ہو یا ضمیر متکلم کی طرف تو پھر اضافت کی وجہ سے نون گر جاتا ہے، اس کو نون جمع کہا جاتا ہے۔ یہ اضافت والے قانون میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو پھر مسلمو یا ہو جائے گا۔ پھر اسی قانون کی وجہ سے واو کو یا کرنا اور یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے، تو مسلمو یا بن جائے گا۔ پھر ناقص کا ایک قانون ہے، اس کو دعیون کا دوسرا قانون کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر میم کے ضمے کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تو مسلمیہ بن گیا۔ اور اس قانون کے اندر ایک بات ہم نے اور کی کہ ناقص میں مطلقاً، تو ناقص میں مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ پہلا والا حرف واو اور یا میں سے جو پہلا حرف ہے اور وہ ساکن ہے، وہ کسی حرف سے تبدیل شدہ ہو تب بھی قانون جاری ہوگا، اگر تبدیل شدہ نہ ہو تب بھی قانون جاری ہوگا۔ جیسے مداعیو، یہ مدعا ان کی جمع ہے اور یہ مداعی وہ بن جاتا ہے، اور پھر اسی قانون کی وجہ سے مداعیو بن جائے گا۔ یہ جو مداعی وہ ہے، یہاں پر یہ یا اصل میں الف تھا اور یہ پھر ضرب و مضارب والے قانون کی وجہ سے الف یا سے تبدیل کر دیا ہے۔ حصہ نمبر 2 کے دو جز ہیں۔ جز نمبر 1، ہر وہ واو جو عین کلمہ میں ہو یا تصغیر کے بعد ہو اور مفرد مکبر میں وہ واو سلامت ہو، تو اس واو کو یا کرنا جائز ہے اور پھر یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے۔ جیسے مقول کی تصغیر مقیول میں مقیل پڑھنا جائز ہے، اسی طرح اقول کی تصغیر اقیبل میں اقیل پڑھنا جائز ہے۔ جز نمبر 2، ہر وہ واو جو عین کلمہ میں ہو اور یا تصغیر کے بعد ہو اور مفرد مکبر میں سلامت نہ ہو، تو اس واو کو یا کرنا واجب ہے اور پھر یا کا یا میں ادغام کرنا بھی واجب ہے۔ جیسے قائل قائلۃ کی تصغیر قویل قویلۃ میں قویل قویلۃ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح ظرف والظرف منہ مقال مقال کی تصغیر مقیل میں مقیل پڑھنا واجب ہے۔ قولن والا قانون، ہر وہ حرف علت جو کسی سبب کی وجہ سے گر جائے، یعنی التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے، یا کسی سبب کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، یعنی واو تھا وہ یا بن گیا، یا تھا وہ واو بن گیا، یا اسی طرح واو اور یا تھا وہ حمزہ بن گیا، تو اس سبب کے ختم ہونے کی صورت میں اس حرف علت کو واپس لانا واجب ہے۔ جیسے قولن اصل میں قل تھا، آخر میں جب نون ثقیلہ لگایا تو قلن بن گیا، تو اب وہ واو جو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہوا تھا، لام ساکن تھا، اور اب التقاء نون مشدد کی وجہ سے، نون ثقیلہ کی وجہ سے وہ لام متحرک ہو گیا، تو وہ واو جس کا لام کے ساتھ التقاء ساکنین آیا تھا اور ختم ہوا تھا، اب وہ سبب ختم ہوا، وہ لام اب متحرک ہوا، اس لیے اس واو کو واپس لانا واجب ہے، تو قولن بن جائے گا۔ یہ رہا آج کا ہمارا درس۔
اور اسی کے ساتھ ہمارے اجوف کے قوانین مکمل ہو گئے ہیں۔ امید ہے آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھا بھی دیں گے۔ اور اس کے بعد ہم اجوف کے باب بنانے کا طریقہ سکھائیں گے، بورڈ پر سمجھائیں گے، وہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کو سننے اور سمجھنے سے پہلے قوانین کا سننا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے آپ تمام اجوف کے قوانین غور سے پڑھ لیں، غور سے سن لیں۔ اگر کوئی سبق آپ سے مس ہوا ہے تو وہ چینل پر جائیں، اور باقاعدہ چینل کے اندر تمام کے تمام دروس موجود ہیں، وہ غور سے سنیں، غور سے پڑھیں اور عملی مشق بھی کر لیں۔ اس کے بعد جب ہم بورڈ پر قوانین لگا کر باب بنائیں گے اور اس کا طریقہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔